اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ نظر نہ آ سکنے والے گناہ نمبر 11 جادو کرنا، ایپیسوڈ نمبر 42۔ جادو کرنا، جادو ٹونا ایک شیطانی عمل ہے، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے انسان کئی قسم کی روحانی اور جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل خبیث انسانوں اور جنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جادو کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، آیت پاک طویل ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ مزید برآں وہ یہود اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ دونوں کسی کو پیشگی تنبیہ کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ معنی مکمل۔ جادوگر ہمیشہ جنات سے مدد لیتے ہیں، چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جادوگر کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ جادوگر مردوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور خواتین میں سے بھی۔ ان کا مقصد دوسروں کو تکلیف و اذیت دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فلق میں اللہ رب العزت نے جادوگروں کے سر سے بچنے کی دعا تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے سر سے بچا۔
حدیث مبارک میں جادو ٹونے کو ہلاک کرنے والی اشیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور جادو سے بچو۔ ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جادوگر کے پاس جانے کی سزا کچھ یوں بیان فرمائی ہے، جو شخص کسی کاہن یعنی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی ذاتی اغراض اور دنیاوی مفادات کے حصول کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے جادو ٹونا کرنا اور کروانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایسے فعل کی مرتکب انسان دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف سے دوچار کرنے کے باعث اپنے لیے آخرت کی تباہی و بربادی اور ذلت آمیز عذاب کا سامان جمع کرتے ہیں۔ اس فعل حرام میں ملوث افراد اور اس میں معاون و مددگار دونوں ہی آخرت میں عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی تباہ کاریوں سے آگاہ ہو اور محض خود غرضانہ اغراض کے حصول اور نفس کی تسکین کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن نہ بنائے۔ گناہ نمبر 12، مشیت ایزدی سے خود کو محفوظ خیال کرنا۔ اللہ کی مرضی سے خود کو محفوظ خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر شے اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی ذرہ بھی اذن الہی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس کائنات کا کوئی معمولی سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے علم و مشیت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اجل سے ہی علم الہی میں ہے، اسی کو تقدیر کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے منصوبوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور نہیں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کی نسبت جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے کہ کفار و مشرکین کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر کاملہ فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور اس کی تدبیر سب سے مضبوط ہے۔ سورہ القلم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیدی متین،
اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ بعض لوگ دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں ایسے مدہوش ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کا عذاب بھول جاتا ہے، پھر اچانک جب اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی نسبت گرفت فرماتا ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 44۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ بندے کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور جو چیز آپ لائے اس پر بھی، کیا آپ ہمارے بارے میں کسی خدشے میں مبتلا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ دوزخیوں کی عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے، جبکہ ایک بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال خاتمے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ گناہ کبیرہ نمبر 13، تجسس، دوسروں کی نجی گفتگو پر کان نہ لگانا۔ دوسروں کی نجی معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے جستجو کرنا اور ہر وقت اس دھیان میں لگے رہنا کہ دوسروں کی عیوب اور برائیوں سے آگاہ ہوا جائے، اخلاقیات کے دائرے سے خارج اور نہایت قابل مذمت فعل ہے۔ قرآن مجید میں ان کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو زیادہ تر گمان سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں
جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری ایک روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات کا کھوج مت لگایا کرو اور نہ ٹوہ لگایا کرو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں بغض رکھو، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ دوسروں کے معاملات جاننے کے لیے کان لگا کر بات سننا یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکنا ممنوع عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خاندان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکا تو اس نے اس کے لیے اپنی آنکھ کو پھوڑ دینا حلال اور جائز قرار کر دیا۔ اسی طرح گھر سے باہر جو کسی کی آپس کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی بات کان لگا کر سنی اور وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی نجی راز اور عیوب جاننے کی غرض سے ان کی جاسوسی کرے اور ہر وقت تجسس کا شکار رہے، کیونکہ محض اپنے نفس کی تسکین کی خاطر اور دوسروں کے عیبوں کے جاننے کی غرض سے ان کی جاسوسی کرنا اور کان لگا کر ان کی باتیں سننا گناہ کبیرہ میں سے ہے، جس کی حرمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت میں سخت حکم وارد ہوا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس فعل حرام سے خود کو بچایا جائے تاکہ اخروی عذاب اور لذت و رسوائی سے بچنا ممکن ہو سکے۔ گناہ کبیرہ نمبر 14، ناشکری۔ ناشکری شکر کی ضد ہے۔ شکر ایک ایسی صفت ہے جس کی بدولت بندہ مومن ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں عز و انکساری کا پیکر بنا رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ناشکری کے باعث انسان کی زبان پر ہر وقت شکوہ شکایت رہتی ہے۔ شکر کی کیفیت سے متصف افراد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کثیر انعامات ملتے ہیں، جبکہ انسان کے رویے میں ناشکراپن اسے رب کا ناپسندیدہ بندہ اور عذاب کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ عاجزانہ اور منکسرانہ انکسار والا رکھنا چاہیے۔ اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے لیے ہر دم اپنے دل کی گہرائی سے
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جس نے بن مانگے انہیں اس قدر کثیر نعمتیں عطا کی ہے تاکہ جب وہ اونچی شانوں والے رب کے حضور روز قیامت حاضر ہوں تو اس کی خوشنودی اور رضا کی حقدار ٹھہرایا جا سکیں۔ ہمیں اپنے رب کی ناشکری سے بچنا چاہیے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ ناشکری کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہاں باب نمبر 5 مکمل ہوا۔ اب آگے باب نمبر 6 ہے، روحانیت اور مادیت میں مفاہمت کیسے ممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے کے ایپیسوڈ میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔